قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، اللہ رب العزت اس کے سامنے اس کی برائیاں، اس کا گناہ رکھے گا، اللہ پوچھے گا بتا میرے بندے یہ سب کچھ کر کے آیا ہے نا؟ انکار کی تو کوئی مجال ہی نہیں، ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، ہاتھ پاؤں بول رہے ہوں گے، اعضاء گواہی دے رہے ہوں، کہے گا یا اللہ واقعی میں نے سارے گناہ کیے ہیں، یہ جرم میرے ہی ہیں۔ فرمایا ان میں سے کسی کا انکار کر سکتے ہو؟ کہے گا نہیں یا اللہ ان میں سے کسی کا انکار نہیں کر سکتے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے دفتر۔ اللہ فرمائے گا ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے تمہاری ہمارے پاس، ہم نے محفوظ کی تھی، تم نے دنیا میں کی تھی وہ نیکی۔ وہ کہے گا یا اللہ 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے بھرے ہوئے، ان کے مقابلے میں ایک نیکی ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی وہ کیا کرے گی یا اللہ، میرے کیا کام آئے گی؟ یہاں تو تولا جائے گا اعمال کو، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا ایک کلمہ، یا اللہ مجھے کیا دے گا وہ، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ٹھہرو، ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، ہمارے ہاں قدر ہوتی ہے، ایک نیکی جو تم نے کی ہے تولا اس کو بھی جائے گا، چاہے مقابلے میں 99 رجسٹر ہیں۔ جب رکھا جائے گا ایک طرف 99 رجسٹر ہیں، ایک طرف ایک ٹکڑا ہے کاغذ کا جس پہ ایک کلمہ لکھا ہے، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نے توحید کو سمجھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایک دفعہ زندگی میں کہا لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، میرا صرف تو ہے، تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ ٹکڑا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں رکھا جائے گا، 99 رجسٹر اوپر چلے جائیں گے، چھت کو لگ جائیں گے اور یہ زمین کو چھو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ ایک کلمہ، اسی لیے تو فرمایا کہ جو توحید کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو سمجھ کر گواہی دیتا ہے، ایک گواہی اس کی جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے۔